جس طرح کے احتجاج ہمیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں نظر آ رہے ہیں، صوبیہ صاحبہ ذرا آپ اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ پہلے آپ کے ہاتھ میں ایک گھڑی نظر آئی، پھر آپ کے ہاتھ میں لوٹا نظر آیا، پھر آپ کے ہاتھ میں جوتا نظر آیا جو کسی ایک ممبر نے آپ سے چھین لیا، پھر آپ نے وہ دوبارہ اٹھا لیا. تو یہ آخر یہ کس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے؟ یہ اس سارے عمل کی اور یہ ان چیزوں کو لے کر ہاتھوں میں لہرانے کی کیا وجوہات تھیں؟ جناب اب پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا. دوسری بات جو آپ ڈیفینیشن کر رہے ہیں پرسوں کے واقعے کو، اس پہ مجھے بہت افسوس ہے جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں. میرے بھائی میں جب اسمبلی کے اندر آئی تو اپنی فیملی کے ساتھ آئی. میں 2013 سے PMLN کی ممبر ہوں اور اپوزیشن میں PTI کے ساتھ ہی ادھر میں نے سروائیو کیا ہے. آپ لوگوں نے کبھی پہلے دیکھا ہے مجھے ٹی وی پہ یا اس طرح چیزوں پہ کسی نے مجھے دیکھا ہے؟ 10 سال میں جو ہے وہ کبھی اس طرح حرکت میں نہیں کی ہے. میں اپنی فیملی کے ساتھ بالکل تیار اپنی حلف برداری کے لیے آئی. جس طرح میں نے قدم رکھا اسی وقت ان لوگوں نے مریم بی بی کے پیچھے ڈائریکٹ مریم یہ بولنا سٹارٹ کیا اور صوبیہ شاہد گشتی اسی کے الفاظ میں نے بالکل وہ بات ادھر ادھر. یہ آپ یہ بھی آپ اس طرح سے بھی بات کر سکتی ہیں کہ تھوڑا سا لینگویج کو بہتر کر کے ہم اس طرح سے بات کریں، اظہار خیال کہ آپ کے خلاف انہوں نے چلے گالیاں بکیں یا ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ ظاہر ہے کہ وہ ٹی وی پر نہیں نشر کیے جا سکتے. تو تھوڑا سا ذرا احتیاط کے ساتھ آپ بھی ایک پردہ رکھتے ہوئے اس بات کو کر لیں. میں اس لیے احتیاط کے ساتھ کیونکہ سب نے دیکھا ہے اور روزانہ جو یہ لوگ مجھے بلیم کر رہے ہیں نا، تو اس لیے میں نے تو پہلے اس پلیٹ فارم سے میں یہ بات کروں ہی نہیں. لیکن دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور روزانہ میں یہ بیان دے رہی ہوں، روزانہ میں اپنی انٹرویو دے رہی ہوں کہ جس طرح میری انٹری ہوئی تو اس چیزوں سے پھر میں گئی ہوں اور سیدھا جو ہے اپنے لیے سیٹ ڈھونڈ رہی تھی تو مجھے ادھر سے بتایا گیا کہ آج یہ لوگ آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے ان لوگوں نے. تو پھر مجھے سمجھ آئی، میں بالکل ریلیکس ہوئی. میں نے کہا اگر میں ان کا مقابلہ نہ کر سکوں تو اپنے آپ سے بنا لوں گی. اور یہ لوگ جو ہے میرے اوپر ابھی آ رہے ہیں تو میں نے سمپل طریقہ کیا کہ ابھی بیٹھنے سے اچھا ہے کہ یہ لوگ مجھے گالیاں، تو کیونکہ ادھر KPK میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ لوگ مجھے پہچان رہے تھے، باقی سارے نئے چہرے تھے. میں ہی پارٹی کی صوبائی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی اور عہدیدار تھی، جو سارا صوبہ مجھے جانتا ہے. اور دوسری میں نے صوبیہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں شامل ہونے کی وجہ سے، نون لیگ کی نمائندگی کی وجہ سے پھر آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا؟ یہ صرف آپ کے ساتھ تھا یا ویڈیو میں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ باقی خواتین کے ساتھ بھی یہ رویہ ہے؟ تو یہ صرف آپ کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ خواتین جو EI کی تھی، جو EI والے تو ووٹ ہی نہیں دے رہے تھے، وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں رہے. جو EI کے تو کل جو ابھی یہ صاحب بول رہے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو EI کے ساتھ تو اسد کیسر اور وہ کل رات ان کے پاس جا کے ووٹ کے لیے مانگنے کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کی تو آگے سے بات ہو رہی تھی. میں ایک اکیلی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ تو جو EI کی تھی اور پیپل پارٹی کی، ان کے ساتھ تو ان کا وہ تھا کہ اور میں ان کا جو ہے ان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں. میں مسلم لیگ کی تھی. اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں مسلم لیگ کی تھی اور میں نے پشاور سے NA-29 اور NA-31 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے پورے پشاور میں میری تصویریں لگی تھی اور یہ سب اور جلسے میں نے کیے، سب لوگ مجھے جانتے تھے. اور یہی ٹک ٹاک پہ، اور اس میں ٹک ٹاک بھی میرا بھی ان لوگوں نے بین کر دیا ہے، جو اس میڈیا پہ ان لوگوں کا جتنا یہ شروع یہ سب کیوں ہوا تھا؟ اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ان لوگوں کو پرووک کیا گیا یا وہ گھڑی جب آپ نے لہرائی تو اس پر ان کا ریئیکشن سامنے آیا؟ اس پر میں مزید بھی گفتگو آپ سے رجسٹر کرتا ہوں، لیکن چونکہ ابھی آپ نے JUI کا ذکر کیا. اچھا آپ کمپلیٹ کر لیں، چلیں جلدی سے، پھر میں تیمور صاحب کی طرف کیوں میں پرووک کرتی؟ وہ لوگ خود، میں تو جا کے اگر میں پرووک کرتی تو اپنے ساتھ گڑی اپنے ہاتھ میں لے کے آتی نا. میں نے تو جا کے، آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی کہ میں نے جا کے ایک MPA کے ہاتھ سے گڑی اتاری ہے اور پھر میں نے لہرائی ہے. میرے پاس تو گڑی تھی نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.